بلا شبہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآنی دعا کوئی پڑھ دے نماز جنازہ میں، جیسے سورہ فاتحہ دعا ہے، اور بھی قرآن میں کچھ دعائیں آئی ہیں، دعا کرنے کا حکم ہے تو قرآنی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، حدیثی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے قرآنی دعا پڑھ دیا تو یہ خلاف کہاں ہو گیا؟ خلاف تو جب ہوتا کہ دعا والی آیتیں نہ پڑھتا، بطور دعا نہ پڑھتا، بلکہ اس کو تلاوت قرآن کے طور پر پڑھتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی، ہاں ایک چیز اور بھی ضروری اور اہم ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں جاؤں گا یہاں سے تو میرے جانے کے بعد پھر مینڈک ٹرانے لگے گا، کہے گا کہ سنت سے مراد یہاں پر سنت رسول اللہ ہے۔ صحابی جب سنت بولتا ہے تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، اس سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے۔ یہ بطور دعا نہیں پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی سورہ فاتحہ۔ تو آپ اس وقت پریشان مت ہوئیے گا، ایک آدھ خوراک دوا اپنے پاس رکھیے گا، دوا بھی ایسی جو کوفے میں تیار نہیں کی گئی ہے، میڈ ان احناف نہیں ہے۔ ان کی خدمت میں ادب سے زاد المعاد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی، جو حنبلی مسلک کے ہیں، جن کا ریال کھا کے یہ خیال ان کا خراب ہو رہا ہے، اور پیش کر دیجئے گا۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے، اور جس روایت میں ذکر آتا ہے وہ سند ثابت نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے۔ تو ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث لاؤ تو تم بھی برائے مہربانی جب آنا تو صحیح لے کر آنا۔ معلوم ہوا کہ محدثین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ سنت رسول اللہ کیسے بن جائے گی؟ حافظ ابن قیم سے پوچھ لو، انہی سے جا کے بھیڑ جاؤ، ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے چلو۔ یہ طاہر حسین کا فیصلہ نہیں ہے، اکابر محدثین نے جرح کی ہے اس حدیث پر، اور اس کی سند پر کلام کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تواتر و کثرت کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا نماز جنازہ میں اور دعاؤں کا پڑھنا نماز جنازہ میں آیا ہے، اس طرح کے معیاری سند کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں آیا ہے۔ اور جن روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے نبی کی طرف منسوب کر کے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو جب سند صحیح نہیں ہے تو ضعیف کو کیوں لائے؟ معلوم ہوا کہ جب وقت پڑتا ہے اور کہیں بھیک نہیں ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی ہی مان لیتے ہیں کہ ضعیف تو ضعیف صحیح، چلو اب کہیں سے کام نہیں بن رہا ہے تو ضعیف ہی سے کام نکال لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں اس تقریر کے تعلق سے عرض کی۔ ابھی کچھ باتیں اور ہیں، بہت خطرناک جملہ جس کی طرف ہمارے اناؤنسر صاحب نے اشارہ کیا۔ میں اگر کچھ طنز کر دوں تو بہت مرچیں لگ جاتی ہیں، لیکن سنو احناف کے اوپر کتنا غلیظ قسم کا حملہ کیا کہ عورتوں کو ہاتھ سینے پر حنفی لوگ بندھواتے ہیں، اور مردوں کا ہاتھ ناف کے نیچے بندھواتے ہیں، اور حنفیوں کے پاس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس سے دلیل دیتے ہیں۔ حنفی لوگ قیاس سے دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کی شہوت سینے میں ہوتی ہے، تو شہوت کو دبانے کے لیے سینے پر ہاتھ بنواتے ہیں۔ تب اس کو الٹ کر ابلیس صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کی شہوت کہاں ہوتی ہے؟ ناپ کے نیچے ہوتی ہے کہ اور اس کے بھی نیچے ہوتی ہے؟ تو حنفیوں کو چاہیے تھا کہ مردوں کی شہوت کو
دبانے کے لیے وہیں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اچھا حنفی لوگ تو نہیں رکھے، حنفی لوگ تو خالی عورتیں کی شہوت دبائے، اگر آپ کو مردوں کی بھی دبانا ہے تو آپ ہی پکڑ کے دبا دو۔ ارے بھائی کچھ بانٹ کر کے کام ہوتا ہے نا۔ کیسا لگا ہوگا؟ پوچھ لیجیے گا ان سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس حنفی نے لکھا ہے؟ کم سے کم حوالہ دے دیا ہوتا کہ دیکھیے امام محمد نے لکھا ہے، امام ابو یوسف نے لکھا ہے، ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر کہیں لکھا ہو کہ عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے باندھنا چاہیے کہ عورت کی شہوت اور خواہش سینے میں ہوتی، گالی تم کو دینا تھا تو کم سے کم کسی بنیاد پر دیتے، اس بنیاد کا کوئی پروف تو ہوتا، کوئی حوالہ تو ہوتا۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہ بے پر کی بات اڑانے کے لیے بالکل فرضی اور من گڑھت بات، کسی بہانے سے گالی دینا تھا تو اسٹیج پر کے کسی مولوی تک نے نہیں ٹوکا کہ اس طرح کی بے بنیاد بات کیوں بک رہا ہے، ایسی بات تو کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ عام طریقے سے دستیاب ہے، حنفی کتابیں نایاب نہیں ہیں، کمیاب نہیں ہیں۔ دکھایا ہوتا کہ ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، شرح وقایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، قدوری اور نور العزا میں یہ لکھا ہوا ہے، منیت المصلی میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کی فلاح فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے گی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے سینے میں۔ یہ بات کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے، یہ تو ابلیس کی تصنیف ہے۔ عورت کا ہاتھ سینے پر باندھنا اس لیے نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، لیکن حکم اس کی وجہ سے نہیں ہے، حکم خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس طبقے کا کام ہے جو حدیث نفس کی پیروی کرتا، وہ خواہشات کی بنیاد پر حکم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے ہیں، ان کا نام ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کی ان کو تعلیم سکھائی۔ تو حضور نے فرمایا یا وائل ابن حجر، اے وائل ابن حجر، جب تم نماز کی نیت باندھو تو تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے کہاں؟ حذاء منکبیھا، حذاء منکبیہ، تمہارا ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھنا چاہیے۔ والمرأۃ ترفع ایدیھا حذاء ثدییھا، اور اے وائل ابن حجر، اور